بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام اخبارات کے جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں نواسۂ رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے، اور ناظرین حسب معمول آج بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل مکمل، 686 امیدوار میدان میں۔ کی وجہ سے حماس کے ایک اعلیٰ رہنما کے ساتھ مار پیٹ۔ طالبان کی دھمکیوں کے سائے میں پاکستان میں ووٹنگ مکمل۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے خواتین کے احترام کے رواج سے سماج کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، قائد انقلاب اسلامی کے ذیل میں لکھا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے گھرانے کی بنیاد کی مضبوطی اور عورت کے احترام کو معاشرے کی دو اہم ضروریات قرار دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہزاروں خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ گھر کے ماحول میں عورت کی عزت و احترام اور گھرانے کی بنیاد کو مضبوط بنانا معاشرے کی دو اہم فوری ضروریات ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کے محاذ پر سرگرم اور فعال خواتین ایران کے اسلامی انقلاب کے دفاع کے میدان میں اپنی موجودگی کو زیادہ اور نمایاں کریں۔ انہوں نے خواتین کے بارے میں اسلام کی فکری تعلیمات کو عالمگیر بنانے کے عمل میں کمزوری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوری نظام اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی برکت سے خواتین کے بارے میں اچھے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اخبار جمہوری اسلامی نے سیاسی کارنامے کی شرطیں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ گزشتہ روز صدارتی انتخابات کو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل مکمل ہو گیا، اور اب نگہبان کونسل کی باری ہے کہ وہ اپنی قانونی ذمہ داری پر عمل کر کے امیدواروں کی صلاحیت و اہلیت کی تصدیق کرے۔ نگہبان کونسل کے علاوہ اور بھی کئی اہم ادارے ہیں جو کاغذات نامزدگی داخل کرانے سے لے کر صدر کے نام کے اعلان تک مختلف ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اس بار کے صدارتی انتخابات امیدواروں اور خاص حالات کی وجہ سے مختلف قسم کی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس بار چونکہ مختلف نظریات کے امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ابھی سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انتخابات میں عوام کی شرکت ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گی۔ 11ویں صدارتی انتخابات کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے عمل میں بھی ممکنہ اکثریت نے حصہ لیا ہے۔ نگہبان کونسل کی ذمہ داریوں میں امیدواروں کی بھی اہم ذمہ داریاں ہیں اور بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ اسی صورت میں یہ عمل بحسن خوبی آگے بڑھے گا۔ ایران کو اس وقت پوری دنیا میں اسلامی جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے ایسے سماج کے شہریوں کو جنہیں اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، قانون پر عمل درآمد میں نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمام انتخابات، خاص طور پر صدارتی انتخابات میں تمام لوگ اسلامی اخلاقیات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ قانون اور اخلاقیات پر پوری توجہ کے بعد ہی سیاسی سطح پر عظیم کارنامہ ممکن ہے۔ یہ تھا روزنامہ جمہوری اسلامی کا ایک منتخب مقالہ، اور ہندوستانی اخبارات کا جائزہ ملاحظہ فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم لوگ چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو۔
نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھی محمد احمد جعفری آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیاں۔ شامی تنازع حل کرنے کے لیے عالمی کوششیں مربوط، شام کی علاقائی سالمیت برقرار رکھی جائے پوتین۔ شام کو میزائل فراہم کرنے کا آخری مرحلہ لاروف۔ حسنی مبارک کی اپیل پر مقدمے کی سماعت شروع۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے کاسٹ سسٹم پاکستان میں بھی جلوہ گر کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے اسلام میں کاسٹ سسٹم نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کے آخری خطبے نے، جسے خطبہ جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ بات بالکل واضح، روشن اور ہمیشہ کے لیے صاف کر دی تھی کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی سماجی تفریق کے لیے مطلق گنجائش نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ آج سے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، اب کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر۔ اللہ تعالیٰ نے سارے امتیازات مٹا دیے، جو کچھ برتری ہوگی تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ میں جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ اور بے حد افسوسناک حد تک برصغیر کے مسلمانوں میں تخم تاثیر صحبت کا اثر کے مصداق کاسٹ سسٹم موجود ہے اور پوری شدت سے موجود ہے۔ اتفاق سے یہ دعویٰ بھی غلط نہیں ہے۔ اس کا تازہ ترین ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے حالیہ عوامی انتخابات میں کاسٹ سسٹم پوری طرح جلوہ گر نظر آ رہا ہے۔ بات حیران کن ضرور ہے، لیکن بالکل سچ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں اسے کاسٹ کے بجائے برادری کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اداریہ آخر میں کہتا ہے دراصل مسلمانوں میں کاسٹ سسٹم کا داخلہ ہی جاگیرداری دور کی پیداوار ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی معروف نظم جواب شکوہ میں کم از کم 2 مقامات پر مسلمانوں میں 4 ورن کے طرز پر سید شیخ مغل پٹھان کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ پاکستان میں الیکشن ہو چکا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وقت سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے یا علامہ اقبال کے بموجب سید مرزا افغان کے خیموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آئے ناظرین، ہم رخ کرتے ہیں روزنامہ صحافت کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ ایران کا شام کے مسئلے پر بین الاقوامی میٹنگ کا خیر مقدم۔ ڈھاکہ، جماعت اسلامی کے رہنما کو سزائے موت۔ امونیا گیس کا اخراج بند کرنے کے لیے خلا میں نکلیں گے خلاباز۔ ناظرین، روزنامہ صحافت نے ہندوستان کل کیا تھا اور آج کیا ہو گیا کے عنوان سے غافر گونڈوی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں ہندوستان نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں، یہاں کے باشندوں نے بھی بہت سارے ادوار دیکھے ہیں۔ اس ملک کی حالت یہ ہے کہ جو خیر کی نیت سے آتا ہے اس کا تمام پرجوش استقبال کرتے ہیں، مگر جس کی نیت خالص نہیں ہوتی اس کے لیے یہاں کے باشندوں کے قلوب میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ 1857 کا غدر اس ملک کے باشندوں کی وطن پرستی کی علامت تھا۔ لوگ گھر سے باہر آ گئے، حکومت وقت کے خلاف صف آرا ہو گئے، نہتے لوگ گولیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، تلوار تو دور کی بات توپوں سے لڑ گئے، ہر طرف لاشوں کا انبار۔ انگریزوں نے وطن پرستوں کی کشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں، لیکن عزم تھا کہ پھر بھی جواں تھا۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں اس طرح لوگوں کے ذہن و قلوب کی تطہیر ہوتی رہی۔ جب اس ملک کے باشندوں کی ذہنی تربیت ہو گئی، جب وطن پرست اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور اس ملک کا بچہ بچہ وطن پر مر مٹنے کو تیار ہو گیا، بالآخر 1947 میں مسلح جدوجہد اور لاتعداد جانوں کی قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز آزاد ہو گیا۔ آئے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ پاکستان میں تاریخی الیکشن، دہشت گردوں کی دھمکیوں اور بم دھماکوں کے باوجود پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں انتخاب میں حصہ لیا۔ نواز شریف، عمران خان کی پارٹیاں آگے۔ ترکی میں کار بم دھماکے، 40 ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ ہندوستانی بحریہ ہر چیلنج کے لیے تیار، اینٹونی۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے شام پر منڈلاتا بحران کے عنوان سے نجیب جنگ کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل شام پر کڑی نظر رکھ رہا ہے، خصوصاً اس لیے کہ شام گولان ہائٹ سے قریب ہے۔ بشار الاسد کے زوال کا مطلب موجودہ شامی نظام میں انتشار ہے اور نیا نظام شاید اسرائیل کے تئیں عداوت میں کمی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ شام کے پاس 3000 سے زیادہ راکٹ اور میزائل ہیں جو اسرائیل میں کسی بھی نشانے پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس کا تاریک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گولہ بارود آسانی سے انتہا پسند عناصر اور فوجی آقاؤں کے ہاتھ میں پڑ کر شاید اسرائیل کے خلاف استعمال ہو۔ چنانچہ اسرائیل کو امید ہے کہ اسد کے زوال سے حزب اللہ کے لیے شام کی حمایت میں کمی آئے گی اور اسد کے بغیر حزب اللہ تنہا اور کمزور پڑ جائے گا۔ مضمون نگار آگے کہتے ہیں
شام پھسلن دار ڈھلان پر کھڑا ہے جو مشرق وسطیٰ کو بحران کے منہ میں پہنچا سکتا ہے۔ امریکیوں اور یورپیوں دونوں کے لیے اشد ضروری ہے کہ دونوں طرف اسلحوں کی آمد و رفت میں کمی لانے کے لیے روسیوں اور ایرانیوں سے سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں۔ سچائی تو یہ ہے کہ فوج کے ذریعے فتح پانا ممکن نہیں ہے، اور اس لیے اگر اسد کو سیاسی پناہ کے عنوان سے اقتدار چھوڑنے پر آمادہ کیا جانا چاہیے تو شام میں جمہوری عمل کے آغاز کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ محمد، اور ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ میں نظر ڈالیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار رسالت کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ گھرانے کی بنیادوں کی مضبوطی اور عورت کا احترام معاشرے کی دو اہم ضروریات، قائد انقلاب اسلامی۔ شام کا بحران تیسری عالمی جنگ میں بدل چکا ہے، ہینری کسنجر۔ پاکستان میں انتخابات کے دوران بم دھماکے اور تشدد۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی امریکہ کی حکمت عملی اسرائیل کا استحکام ہے چک ہیگل کے ذیل میں لکھا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے صہیونی حکومت کو نیا فوجی پیکج دیے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اور قاہرہ کے مضبوط تعلقات اسرائیل کے فائدے میں ہیں۔ چک ہیگل نے کہا کہ اسرائیل کو مضبوط کرنا اور مصر جیسے اسرائیل کے پڑوسی ملکوں سے تعلقات میں فروغ امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے علاقے اور مقبوضہ فلسطین کے اپنے حالیہ دورے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی میزائل سسٹم میں تعاون کے علاوہ بھی گزشتہ ایک برس کے دوران امریکہ نے یہی کوشش کی ہے کہ خطروں سے مقابلے میں اسرائیل مضبوط ہو، اور یہ کام حالیہ دنوں میں اس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب امریکہ نے اسرائیل کو نیا فوجی پیکج دینے پر اتفاق کیا۔ امریکی وزیر دفاع نے اسرائیل کے پڑوسیوں کے ساتھ امریکہ کے معاہدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلقات امریکہ اسرائیل کے اتحاد کے حق میں ہیں۔ اور روزنامہ رسالت نے دمشق میں اقوام متحدہ کی ناکامی عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ شام کے بحران کے حل میں اقوام متحدہ کی ناکامی بدستور جاری ہے، اور یہ ناکامی برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی جانب سے شام میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت کی وجہ سے مزید شدید ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے بشار جعفری نے کہا ہے کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گردوں نے اس ملک کو اپنے نشانے پر لے رکھا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شام کے حالات اور وہاں روز بروز شدید ہوتا بحران دہشت گردوں کو کچھ ملکوں اور حکومتوں کی جانب سے حاصل حمایت کی وجہ سے ہے۔ جعفری نے کہا کہ القاعدہ سے متعلق دہشت گرد گروپ النصرہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس نے شام میں 600 دہشت گردانہ اقدامات کیے ہیں، لیکن سلامتی کونسل کے کچھ اراکین نے اب تک کم سے کم 6 بار شام میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت سے انکار کیا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل کے موجودہ صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو الگ الگ خط بھیج کر کچھ ملکوں کی جانب سے شام میں سرگرم القاعدہ اور النصرہ دہشت گرد گروہوں کو حاصل حمایتوں کی طرف سے خبردار کیا تھا۔ حالیہ دنوں میں امریکہ کے نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ CIA نے گزشتہ برس میں 3,500 ٹن اسلحہ شامی باغیوں کو دیا ہے۔ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ CIA نے قطر، سعودی عرب اور ترکی کے تعاون سے اتنی بھاری مقدار میں اسلحہ شامی باغیوں کو دیا ہے، اور اسی لیے اس ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم لوگ چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔
اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں تفسیر زہرا، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی تفسیر زہرا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی اخبارات کے جائزے کا آغاز کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ انتخابات کا آخری مرحلہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ 11 مئی 2013 کو ہونے والے انتخابات میں ریکارڈ شرکت دیکھنے میں آئی۔ معذور، بوڑھوں، جوانوں اور خواتین نے بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لے کر ثابت کر دیا کہ عوام اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتی ہے۔ آئیے ناظرین، اپنے جائزے کا آغاز کرتے ہیں روزنامہ جنگ سے انتخاب کردہ چند اہم سرخیوں سے۔ نون لیگ کو برتری، تحریک انصاف دوسرے، پی پی تیسرے نمبر پر، کراچی میں متحدہ کو سبقت، کے پی کے سے اے این پی کا صفایا۔ کراچی، پشاور، نصیر آباد، چمن اور مستونگ میں انتخابی تشدد دھماکے، حملے، فائرنگ، 58 افراد ہلاک۔ دعا کریں مسلم لیگ نون اکیلے حکومت بنائے نواز شریف۔ ناظرین، روزنامہ جنگ سے انتخاب کردہ ایک مقالے کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ مقالہ نگار عباس مہکری لکھتے ہیں، پاکستان نے اپنی تاریخ کا اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ عام انتخابات 2013 کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور پاکستانی عوام کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مقالہ نگار مزید لکھتے ہیں کہ 11 مئی کے ان انتخابات کو پاکستان کی تاریخ میں اس حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک جمہوری حکومت کی مدت مکمل ہونے کے بعد اسی نگران حکومت کی زیر نگرانی جو انتخابات تشکیل پائے ہیں وہ پرامن رہے اور ان انتخابات کے ذریعے دوسری جمہوری حکومت کو اقتدار منتقل ہوا۔ مقالہ نگار مزید لکھتے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں پرتشدد کارروائیاں کرنے والی قوتوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس کی ذمہ داری لی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ طالبان نے اپنے تمام کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی، حالانکہ انہیں یہ بھی نہیں سوچا کہ ذمہ داری قبول کرنے سے انہیں سیاسی طور پر کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ آخر میں مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ اب مسئلہ یہ نہیں کہ حکومت کس کی بنتی ہے اور کس کی نہیں، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے داخلی اور سیاسی استحکام کا ہے۔ ملک کی حقیقی جمہوری قوتوں پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں جس طرح کی بھی حکومت ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے اور پاکستان کی حقیقی خود مختاری کے حصول کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ ناظرین، اب کچھ اہم خبریں روزنامہ اوصاف سے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ بڑے بڑے برج الٹ گئے، پرویز اشرف اپنے اہم وزراء سمیت ماضی کا حصہ بن گئے، اسفند یارولی کو بھی شکست کا سامنا۔ انتخابات نے ایم کیو ایم کو بے نقاب کر دیا، پنجاب میں حیران کن ٹرن آؤٹ قابل تحسین ہے، عمران خان۔ پاک فوج کے جوانوں کی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پولنگ اسٹیشنز کی فضائی نگرانی۔ ناظرین، روزنامہ اوصاف میں شائع ہونے والے ایک ادارے کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے عوام نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، حکمران بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اداریے میں لکھا ہے کہ انتخابات 2013 میں ایک بات قابل تحسین رہی کہ غالب اکثریت عوام کی نامساعد حالات کے باوجود ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہ صرف گھروں سے نکلے بلکہ بوڑھے بزرگ شہری گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قدر ٹرن آؤٹ آیا ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اس عمل سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ ملک کی غالب اکثریت ملک میں جمہوریت کے نہ صرف حق میں ہے بلکہ جمہوریت کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ گو عوام نے اپنے اپنے من پسند امیدواروں کو ووٹ دے دیا ہے، اب حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کی لاج رکھیں۔ ہم حکمرانوں کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کی نئی انتخابات سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ اگر حکمرانوں نے اس بار بھی عوامی مسائل کو ڈیلیور نہ کیا تو پاکستان کے عوام اس نظام سے متنفر ہو جائیں گی، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے اس کی اولین ترجیح عوام کے مسائل کو حل کرنا ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب کچھ اہم خبریں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں روزنامہ نوائے وقت سے۔ تحریک انصاف نے نون لیگ کے ساتھ بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا۔ ملکی مسائل کے خاتمے کے لیے نواز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھنے کی دعوت دے دی۔ یورپی یونین کے مبصر نے انتخابی عمل کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ ناظرین، روزنامہ نوائے وقت سے انتخاب کردہ ایک ادارے کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے جس کا عنوان ہے بھارت کا پاکستانی زائرین کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار۔ ادارے میں لکھا ہے کہ بھارت نے پاکستانی زائرین کو اجمیر شریف میں سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں زائرین کے تحفظ کی یقین دہانی نہیں کرا سکتے۔ پاکستان میں تعینات بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر پاکستانی زائرین نے 13 سے 23 مئی تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے عرس پر اجمیر جانا تھا۔
जिन्हें भारतीय सफर से मना कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने इस रवैये को देखकर बखूबी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में किस हद तक मुखलिस है। और एक तरफ पाकिस्तान भारत से आने वाले हजारों सिख यात्रियों को हसन अब्दाल, ननकाना साहिब और हिंदू यात्रियों को मजहबी मकामात पर आने के लिए हर किस्म की सहूलियात फराहम करता है, जिसकी तारीफ हजारों सिख और हिंदू यात्री खुद करते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान से जाने वाले ज़ायरीन हमेशा भारतीय रवैयों के शाकी रहे हैं। इदारे के आखिर में लिखा है कि इस पर हुकूमत पाकिस्तान को सख्त एहतजाज करना चाहिए और जवाबी तौर पर सख्त रवैया इख्तियार करते हुए भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक देना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। इस तरह के सख्त जवाब से ही भारत को अपनी गलती का एहसास दिलाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के जायजे का वक्त यहीं पर खत्म होता है। हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी मेजबान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीर ज़हरा। एक वक्फे के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर होंगे। और अखबार जमहूरी इस्लामी ने सियासी कारनामे की शर्तें उन्वान के तहत एक मजमून शाया किया है, जिसके अहम इक़्तिबासात पेश खिदमत है। गुज़िश्ता रोज़ सदारती इंतखाबात को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल कराने का अमल मुकम्मल हो गया और अब निगहबान कौंसिल की बारी है कि वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी पर अमल करके उम्मीदवारों की सलाहियत और अहलियत की तस्दीक करे। निगहबान कौंसिल के अलावा और भी कई अहम इदारे हैं जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने से लेकर सदर के नाम के ऐलान तक मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। इस बार के सदारती इंतखाबात उम्मीदवारों और ख़ास हालात की वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और प्रोग्राम अखबारात के जायज़े में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मुबारकबाद पेश करते हैं नवासे रसूल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से। और नाज़रीन, हस्ब मामूल आज भी हम लोग नज़र डालेंगे ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों पर, मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। की वजह से हमास के एक आला रहनुमा के साथ मारपीट। तालिबान की धमकियों के साए में पाकिस्तान में वोटिंग मुकम्मल। रोज़नामा जमहूरी इस्लामी ने ख़वातीन के एहतराम के रवाज से समाज के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, कायदे इंक़िलाब इस्लामी के ज़ैल में लिखा है। कायदे इंक़िलाब इस्लामी ने घराने की बुनियाद की मजबूती और औरत के एहतराम को मुआशरे की दो अहम ज़रूरियात करार दिया है। कायदे इंक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ामेनेई ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली हज़ारों ख़वातीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया कि घर के माहौल में औरत की इज्जत व एहतराम और घराने की बुनियाद को मजबूत बनाना मुआशरे की दो अहम फौरी ज़रूरियात हैं। कायदे इंक़िलाब इस्लामी ने फरमाया कि इस्लामी इंक़िलाब के महाज पर सरगर्म और फ़आल ख़वातीन ईरान के इस्लामी इंक़िलाब के दिफा के मैदान में अपनी मौजूदगी को ज़्यादा और नुमायाँ करें। उन्होंने ख़वातीन के बारे में इस्लाम की फ़िक्री तालीमात को आलमगीर बनाने के अमल में कमज़ोरी की जानिब इशारा करते हुए फरमाया कि इस्लामी जमहूरी निज़ाम और हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की बरकत से ख़वातीन के बारे में अच्छे इक़दामात किए गए हैं, लेकिन इस सिलसिले में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले नजर डालें ईरान से शाया होने वाले अखबार जमहूरी इस्लामी की कुछ अहम सुर्खियों पर।
صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل مکمل، 686 امیدوار میدان میں۔